الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قابل احترام، واجب الاحترام سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بلا عذر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے بلانے والے یعنی مؤذن کی آواز سنی، اسے کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، ایسا عذر بھی لاحق نہیں تھا کہ جو اس کی پکار پر دوڑ پڑنے سے روکتا ہو، تو اس کی یہ نماز جو اس نے اکیلے میں پڑھی قیامت کے دن قبول نہ کی جائے گی۔ اس پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے اور کون کون سی چیز جو ہے وہ عذر بن سکتی ہیں، یعنی مسئلہ بن سکتی ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈر اور بیماری۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت جو مرد مسلمان حضرات ہیں ان کے ذمے کوئی ایسا عذر بھی نہیں تھا جس کا بھی ہم سنیں گے کہ دو عذر جب اس کو پیش نہیں آئے یا دو مسئلے اس کو پیش نہیں آئے، تو اگر وہ اس صورت میں اکیلا نماز پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس کی نماز کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اب وہ عذر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ ڈر اور بیماری۔ ڈر سے مراد کیا ہے؟ اب کئی لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈر جاتے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق جو یہاں پر ڈر کا ذکر کیا گیا ہے وہ ڈر سے مراد یہ ہے کہ جان کی ہلاکت کا ڈر، کہ آپ کو ڈر ہو کسی دشمن سے کہ آپ گھر سے نکلیں گے اور مسجد کی طرف جائیں گے تو رستے میں آپ مار دیے جائیں گے، یا کسی درندہ قسم کے جانور جیسے کہ سانپ، شیر وغیرہ، ان کی وجہ سے آپ کو خطرہ ہو کہ آپ باہر نکلیں گے کہ ان میں سے کوئی آپ پر حملہ کر دے گا اور آپ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مرض سے کیا مراد ہے، بیماری سے کیا مراد؟ اللہ کے نبی نے جو دوسرا ذکر کیا بیماری کا، آج کل ہر بندے کو دیکھیں تو ہر دوسرا تیسرا بندہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن حدیث کے اندر کسی بیماری کا ذکر کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کو سمجھنا ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ مرض سے مراد وہ حالت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی مسجد تک نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر شدید طوفانی بارش ہو اور بارش جو ہے وہ معمول سے زیادہ ہو، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ سخت سردی ہو۔ یہ تین باتوں کا ذکر ہوا ہے مرض کے اندر کہ یہ کس قسم کی مرض ہو سکتی ہیں، یہ بھی اب سمجھنے والی بات ہے۔ مرض تو ہم نے یہی سن رکھا ہے، کوئی بندہ کسی موذی بیماری کی وجہ، کوئی صحت کے لحاظ سے بیمار ہے، کوئی اس طرح کی بیماری اس کو لاحق ہے، لیکن یہاں پہ جو تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ کیسے بیماری ہو سکتی ہیں، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جو ٹھنڈے ممالک ہوتے ہیں وہاں پر سردی عذر نہیں ہوتی، سردی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سال کے 12 مہینے میں سردی کو برداشت کر کر کے اس موسم کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ زیادہ سردی پڑ بھی جائے تو ان کے لیے اس کو برداشت کرنا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح میدانی علاقے ہیں، جس طرح ہمارا ملک ہے، اسی طرح جس طرح یہ عرب کے ممالک ہیں، ان ممالک کے لحاظ سے وہاں پر جو سردی ہوتی ہے، جو معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی سردی وہاں پر جب آ جاتی ہے تو اس صورت میں عذر بن سکتی ہے اکیلے نماز پڑھنے کے لیے۔ بیماری کے اندر جو تیسری چیز ہے حدیث کے مطابق ہمیں سمجھ آتی ہے، کسی بھی مسلمان کو نماز کے ٹائم پر اس نے نماز کی تیاری کر رکھی تھی، وضو کر رکھا تھا، لیکن عین ٹائم پر بیت الخلاء جانے کی حاجت پیش آ گئی، تو یہ صورت بھی اس کے لیے عذر بن سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جو بیماری ہیں، چاہے کوئی انسان بخار میں مبتلا ہے لیکن اس کے اندر اتنی سکت موجود ہے کہ وہ مسجد تک جا سکتا ہے، اس کے علاوہ پوری زندگی کے لیے بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، تو اب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے تو شوگر ہے، میں تو بیمار ہوں، میں تو مسجد نہیں جاؤں گا، میرے پاس عذر ہے، تو ایسے عذر کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ حدیث میں جن صورتوں کا، جن مسئلوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ باجماعت نماز کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہر بیماری جو ہے وہ عذر نہیں بن سکتی۔ حدیث میں جس طرح کا ذکر کیا گیا ہے صرف وہی چیزیں عذر انسان کے لیے بن سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، ہمیں جنت کا رستہ جو دکھایا، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔